ولهذا تجد بعض هؤلاء غلطوا بسرعة، أول ما يسألون أطفال صغار عوام، أي واحد يلاقي أين الله؟ ناس آمنوا بالله وعلموا أن كل شيء يحتاج إليه وما يحتاج إلى شيء، وأنت قاعد تدور لهم مكان لربهم، كان ربك ذا محتاج لمكان يحل فيه ولا. طيب هذا السؤال ورد عن من؟ وجاء عن من؟ حديث الجارية في مسلم. حديث الجارية في مسلم لفظه جاء بروايات أخرى تدل على غير هذه الرواية أنه ما حصل مثل هذا، ولا عرف عن الصحابة الخلفاء الراشدين وعن تابعين تبع التابعين، وبعدين يتحول هو رأس الدين وهو أصل الدين. عجيب. لا عند بعضهم عند بعض الأكياس من الماء قال أين الله؟ قال وأنت يا قليل الأدب ضيعت ربك وجيت تسأل علي عني عندي هنا؟ قال لا، ما أنت داري في ربك، جيت تبحث عن ربك عندي هنا؟ هنا لا. سكت ما عرف ايش يقول، هو بله وهذا عمي موفق، وانت ضيعت ربك جيت تبحث عليه عندي هنا تدور لربك، ما داري فين ربك. لا اله الا هو. وقال له بعض الاكياس والاخيار من العلماء قالوا هذا اين الله؟ قال له بالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. هلا ولا بغيت تجسم انت وتحجم وتعبد صنم والعياذ بالله تبارك وتعالى وتدور محل، والحق خالق كل شيء لا يحتاج الى شيء ويحتاج اليه كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. بس هذا شأنهم تعصب والبغض لمن خالفهم في مذهبهم. ولو كان مسلم إلا يصرح بأنه أشد من اليهود والنصارى. لا حول ولا قوة، هذا أخبث من اليهود والنصارى، أغس وأشد كفر منه. أول هذا بعده من قدامي، قتل أبوه هذا ولا قتل، بعدين اليهود من قدامي. بهذه الصورة شوف إلى فين يوصل هذا الغلو، وهذا ألعوبة الشيطان، لأنه ما يطمع بعد نور الهدى المنشور على يد المصطفى في الأمة، لا يطمع أن يعبده المصلون ولا أن يشركوا بالله شيء أبدا، لكن يطمع في التحريش. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. وهذا جنود التحريش، الغلاء أكبر جند التحريش لإبليس، يستخدمهم استخدام متقن، يؤذي بهم الأمة ما لا يتمكن أن يوصله بغيرهم من الأذى. هم أدوات التحريش حقه، أصحاب الغلو في الأديان. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah akan mendekatkan zatnya kepada hambanya setiap hari, setiap malam, pada 1/3 terakhir di setiap malam akan turun menghampiri langit yang dekat dengan dunia. Turun di sini bukan dilihat daripada segi turun yang difahami oleh akal pikiran kita. Kita kalau berpikir tentang masalah turun, yang terfikir daripada kita daripada bawah, dari atas ke bawah. Kalau ada turun, ada naik. Daripada mana kita boleh tahu turun dan naik? Setelah adanya ruang atas dan bawah. Kalau tak ada ruang, macam mana kita nak katakan itu atas bawah sehingga nak buktikan naik ataupun turun? Ini semua hanya terkait dengan makhluk. Makhluk perlu tempat atas, bawah untuk tahu naik turun. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum adanya atas, sebelum adanya bawah, sebelum adanya arah. Bila kita tahu arah timur, setelah kita tahu arah barat. Bila kita tahu arah atas, setelah kita nampak arah bawah.
Bila kita nampak utara, setelah kita tahu mana selatan. Kalau tidak, macam mana kita nak tahu? Allah itu ada sebelum adanya tempat. La atas, wala bawah, wala utara, wala selatan, wala timur, wala barat. Kadang-kadang orang soal pelik bertanya, Allah itu di mana? Nak mempersoal Allah itu di mana, apa hajatnya? Yakin tidak Allah itu ada. Itu yang perlu untuk dicari sentuhannya, sejauh mana kita bermuraqabah dengan kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan soal tempatnya Allah di langit atau di bumi atau di mana. Faham dong? Maka dalam hal ini yanzilu Rabbuna, Allah itu turun, yakni bermakna Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu doa untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya pada 1/3 malam terakhir setiap malam. Apakah sesat akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arsy? Macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir, bertentangan dengan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Lalu apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas arsy. Kalangan salafus saleh mengatakan makna ayat ini, mereka tak mau jawab. Datang orang ke Imam Malik. Imam Malik, ya, apa makna Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, duduk di atas kursi semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah duduk di atas arsy tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepada ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tapi anak sekolah kalau ditanya begini tak bisa. Pak Ustaz, apa makna ayat Allah duduk di atas arsy? Jangan tanya-tanya. Pak Ustaz, apa makna yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Jangan tanya-tanya. Lama-lama dia bingung agamanya apa. Tak boleh ditanya isinya. Maka sebagian ulama mentakwil. Maka kalangan salaf itu dua. Satu mentafwid, serahkan sama Allah. Yang satu lagi mentakwil. Apa makna Allah duduk di atas arsy? Allah berkuasa. Itu yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Innallaha khalaqal arsya. Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kuasanya. Walam yattakhizhu makanan li nafsihi, bukan untuk menyatakan tempat duduknya. Bapak Doktorandus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas singgasana wali kota selama 2 periode. Apakah maknanya dia duduk di atas kursi 10 tahun? Bukan, artinya dia berkuasa. Itu makna ayat itu. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat dua. Yang pertama, serahkan maknanya pada Allah. Yang kedua, takwil. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, batil, tak boleh. Kelompok mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk, batal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.